نہ ملا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعا کا صدا ہے۔ لیکن میں سلام کرتا ہوں ایسی سماعتوں کو میں 4 حصے کر کے میں اگلے شاعر سے آپ سب کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں کہ زمانہ جب کبھی بارود کی بوچھار بنتا ہے، ایک پیور والا شعر بنتا ہے کہ زمانہ جب کبھی بارود کی بوچھار بنتا ہے، ہمارا فیصلہ اولاد کی دیوار بنتا ہے، اور تمہارا ظلم کافی ہے ہمیں بیدار کرنے کو، جو لوہا زد سہتا ہے وہی تلوار بنتا ہے۔ میں پوری جان لگا رہا ہوں خدا کی قسم، میں سارے صاحب سے یہاں بول رہا ہوں، میں گھنٹوں خدا کی قسم اگر مال دیکھا جائے گھڑی تو میں گھنٹوں مائی کو بول چکا ہوں، شاید آپ کب بولیں گے۔ ہماری حضرات گرامی اگلے شاعر سے میں آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں، میں پورا معروف کی سرزمین پر چلنا چاہتا ہوں جو علماء کرام کی دھرتی ہے، جو مولانا حبیب الرحمن، جو مولانا باالعلوم جن کو کہتے ہیں، مولانا نعمت اللہ صاحب القاسمی دعوت برکاتہ کی سرزمین ہے، جو مولانا ارشد مدنی کی سرزمین ہے، وہاں سے ایک چمکتا ہوا ستارہ جناب شکیل معروفی، اس سے پہلے ابھی چند دن پہلے یہاں پر ایک بڑا مسابقہ عالمیہ پیمانے کا ہوا تھا، جنہوں نے اس میں 2 پوزیشن شاید حاصل کی تھی، وہ نام ہے جناب شکیل معروفی کا، جو آپ کی سماعتوں کو دہلیز پر اس سے پہلے بھی دستک دے چکے ہیں۔ آج اسی امید کے ساتھ آپ کے درمیان آ رہے ہیں، پورے حوصلے کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتبار کے ساتھ میں اس مائک کو ان کے ہینڈ ہولڈ کرتا ہوں، ان کے دست مبارک میں اس مائک کو دیتا ہوں۔ آپ اس مائک کو تشریف لا کر اس مجمع کی انتظار کی نگاہوں کو ختم کریں اور آپ کے اپنا خوبصورت کلام کو سامنے دروازے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے شعراء کرام اور سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مشاعرے کی صدارت فرمان ہے میرا دوست مولوی حسن اور یہ نامت فرمان ہے خدا بھائی طارق محمد صاحب، اور ہمارے بہت سے دوست اسٹیج میں موجود ہیں، نبی ہودا بھائی، فضل معروفی، منیر اختر بھائی۔ آئیے سامعین حضرات، میں خدمت کا ایک مطلع اور ایک شعر سے اپنا شعر صبر کا آغاز شروع کرتا ہوں، لحظہ فرمائیں۔ سامعین حضرات، آپ لوگ بیدار ہو جائیں، اس کے تو شعر اکرم سب بیدار ہیں، آپ لوگ بیدار نہیں ہیں۔ اگر آپ لوگ بیدار ہو جائیں گے تو یہاں سے مشاعرے میں تاریخ بن جائے گا۔ مطلب ہے میرے پاس کفر پر زبان آ گیا، کافروں کی موت ہو گئی، کفر پر زبان آ گیا۔ جب عرب کی سرزمین پر آمنا خدا کی قسم اس مسئلے نے میرا دل جیت دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ پورا مجمع نعرہ لگائے کھول کے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جناب شکیل معروفی، جناب شکیل معروفی، ہمارے دوست پورا زندہ باد بھائی، زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ۔ پھر میں مطلب کرتا ہوں، کافروں کی موت ہو گئی، کفر پر زبان آ گیا، کافروں کی موت ہو گئی، کفر پر زبان آ گیا۔ جب عرب کی سرزمین پر آمنا گیا، جب عرب کی
سجد سے اٹھائے کیسے سر سجدے ہیں سید البشر سجد سے اٹھائے کیسے سر سجدے ہیں سید البشر سجد سے اٹھائے کیسے سر سجدے ہیں سید البشر پشت پر حسن حسین ہے دیکھیے خیال آ گیا پشت پر حسن حسین ہے دیکھیے خیال آ گیا جب عرب کی سرزمین پر آمنہ کا لال آ گیا آمنے سامنے حضرت نعت پاک کا ایک مطلع اور مطلع صحابہ کا چار سے بطور خاص سماعت فرمائیں اے آمنہ کے پھول 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 کرم ہمارا سلام رسول خدا کے پھول اے آمنہ کے پھول اے آمنہ کے پھول اے آمنہ کے پھول نعت پاک کا پہلا بند حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میرے خاص سوال فرمائیں نبیوں کے بعد رتبہ ابوبکر کا ہے اعلیٰ نبیوں کے بعد رتبہ ابوبکر کا ہے اعلیٰ کیا حق عطا کیا ہے ہجرت کی شب نرالا اللہ کے محبوب کے قدر پہ بسارا تنجوب چلے راہ میں موڑے سب آیا تنجوب چلے راہ میں موڑے سب آیا دل 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 عزیز ہے صدیق کے رسول اے آمنہ اور سامعین حضرات مدح صحابہ کا دوسرا بند حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو میرا خاص بڑا پیارا بند ہے محمد رضی رہا تھا من سے بات پائے ہم لگ رہا تھا عمر سے بات اکثر بہا چکے ہیں بے خوف بات بات جاری دینے سے ہے فقط نیل کا پانی جاری دینے سے ہے فقط نیل کا پانی ایک پل بھی ٹھہرتی نہیں موجوں کی روانی کتنا اثر تھا کتنا یہ قصہ بیان کو اے آمنہ کے پھول اے آمنہ کے پھول اے آمنہ کے پھول اور سامنے حضرات اپنے صحابہ کا دوسرا بند ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت پیارا بند ہے میرے پاس سوال فرمایا اور آپ نے اپنی دعا سے مجھے نوازیں گے تیرے آنے کی قیامت کرتے ہیں گھر کے اندر تیرے آنے کی تلاوت کرتے تھے گھر کے اندر پھر بھی ملائکے میں تیرا جل
کے خنجر رہمایا مدد کرو تو عثمان غنی پہ رہمایا مدد کرو تو عثمان غنی پہ شرم کے کر کے دھنے پر شرم کے کر کے دھنے پر سن کر اور سامنے حضرات وقت زیادہ ہو چکا ہے اور شرع اسلام کی فروغ لمبی ہے. آئیے حضرت صحابہ کا آخری بند اور چوتھا بند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بطور خاص سمجھ فرمائے. میں آخری بند پر اپنی جگہ دیتا ہوں بطور خاص. تاریخ کے ورق میں سب کچھ بھرا پڑا ہے تاریخ کے ورق میں سب کچھ بھرا پڑا ہے. خندق کا ذکر بھی ہے خیبر کا واقعہ ہے. میدان میں رہتی تھی نہ خیر اہل جفا میدان میں رہتی تھی نہ خیر اہل جفا کی. تلوار جب اٹھتی تھی علی شیر خدا کی تلوار جب اٹھتی تھی علی شیر خدا کی. میرے ہاتھ اس کے پاس ثابت رہے وعلیکم السلام بھائی شکیل بھائی.